لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبا جملہ کبھی نہ کہنا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ گالی کے لیے عربی زبان میں لفظ شتمن ہے، نبی نے سبن بولا ہے۔ سبن گالی کو بھی کہتے ہیں، نازیبا کلمے کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ کبھی نہ کہنا۔ اس کی دلیل یہ دی ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيفَهُ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ بھی کر ڈالو اور میرا صحابی ایک آدھا یا کلو جو مٹھی جو خرچ کر بھی لے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا میرے صحابی کے ایک کلو جو کے صدقے کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دیکھنے میں صدقہ زیادہ ہے لیکن اس کا اجر تھوڑا ہے، صحابی کا دیکھنے میں عمل تھوڑا ہے لیکن اجر زیادہ ہے۔ اگر عمل زیادہ اور اجر تھوڑا ہو اسے اکثر عمل لا کہتے ہیں، اگر عمل تھوڑا اجر زیادہ ہو اسے اکثر عمل لا کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہم جبل احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالیں ہمیں اجر ملے، ہمیں اکثر عمل لا کہیں گے۔ صحابی مٹھی جو خرچ کر لے اسے اجر ملے، اسے اکثر عمل لا کہیں گے۔ ہم اکثر عملہ ہے، صحابی اکثر عملہ ہے۔ ذرا اور آگے چلے، اللہ کے نبی کو بھی دیکھے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھے۔ اگر قرآن سے پوچھے جواب بھی تب بھی وہ ہے، اگر آپ سے پوچھے جواب تب بھی یہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سو سال امت کو دین کی دعوت دی ہے، قرآن بھی کہتا ہے 950 سال دی ہے۔ اگر آپ سے پوچھے ہمارے پیغمبر نے کتنے سال امت کو دین کی دعوت دی ہے، آپ نے 23 سال کہنا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، ایک طرف 950 سال ہے، ایک طرف 23 سال ہے۔ 950 سال زیادہ ہے، 23 سال کم ہے، لیکن نتیجے کو دیکھے تو 950 سال دعوت کے نتیجے میں کلمہ پڑھ کے کشتی میں بیٹھنے والے تعداد 85 بنتی ہے۔ میرے محمد کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ دیکھے، میرے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے بیعت کرنے والے حضور کی صحابیت میں آنے والے 1,24,000 بنتے ہیں۔ 950 سال کے نتیجے میں 85 ہے، 23 سال کے نتیجے میں 1,24,000 ہے۔ تو پھر ہم یوں کہیں گے حضرت نوح ان کے مقابلے میں اکثر عملہ ہے، ان کا عمل زیادہ ہے لیکن نسبتاً نتیجہ کم ہے۔ میرے محبوب کی محنت دیکھ 23 سال کی ہے، نتیجہ 1,24,000 ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں وہ اکثر عملہ ہے، میرے مصطفیٰ اکثر عملہ ہے۔ اگر تیرا ذوق تازہ ہو میں ایک جملہ یوں بھی کہتا ہوں، اگر میرے نبی کے صحابہ 1,24,000 ہے تو کل انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ کبھی غور کیا ہے نبی بھی 1,24,000 ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے انسانیت کو دین دیا ہے اپنے نبی کے واسطے سے، نبی نے خدا کا دین امت کو دیا ہے۔ صحابہ کے واسطے سے انسان اور خدا کے درمیان واسطہ نبی بنتا ہے، نبی اور بقیہ امت کے درمیان واسطہ صحابی بنتا ہے۔ خدا کے سفیر کا نام نبی ہے، نبی کے سفیر کا نام صحابی ہے، خدا کے قاصد کا نام نبی ہے، نبی کے قاصد کا نام صحابی ہے، خدا کے نمائندہ نبی ہے، نبی کا نمائندہ صحابی ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا جو نمائندگان خدا ہے وہ 1,24,000 ہے، جو نمائندگان مصطفیٰ ہیں وہ بھی 1,24,000 ہے۔ خدا نے میرے مصطفیٰ کو بتایا ہے میرے پیغمبر تیرا اعزاز یہ ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں۔ اگر میرے 1,24,000 ہے تو تیرے بھی 1,24,000 ہے۔ اگر تیرے بعد کوئی نمائندگی خدا کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے، اگر ان کے جانے کے بعد کوئی نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو صحابیت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ ہم ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے تو ان کے بعد کسی کو صحابی بھی نہیں مانتے۔